آگے ہے جی، پی ٹی آئی بار بار اپنی حکومت گرانے کا الزام جنرل باجوہ پہ لگا رہی ہے. انہیں کبھی کرپٹ اور کبھی NRO 2 دینے والی شخصیت قرار دے رہے ہیں کہ یہ کھلی احسان فراموشی نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے معنی نہیں جانتے. ہم میں سے کتنے ہیں دیانتداری اپنے دل پہ ہاتھ رکھے؟ آپ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں. خان محمد صاحب اویلی لکھا سے انہوں نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان ہے کمی پوری کرنا، جو ڈیفینیٹلی باجوہ صاحب نے کی. ان کے ساتھ میں نے ذاتی ملاقاتوں میں 1 on 1، کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. میں جھمگٹے میں ملنے کا عادی نہیں ہوں لوگوں سے. تو ہمیشہ بہت محبت، بڑی ایڈمریشن عمران کے لیے میں نے دیکھی. اچھا، اور ایک سافٹ کارنر، ایک خاص فیز میں اس میں نہیں جاتا. تو یہ اس کے بعد لیکن سیاست ہے، آج کا دوست کل کا دشمن. اس میں پی ٹی آئی کو ایک احتیاط کرنی چاہیے کہ بھلے آپ کا بہت بڑا اختلاف ہو، جب کوئی آدمی اپنے منصب سے ہٹتا ہے اس کے بارے میں نہیں. ہمارے یہاں یہ رواج ہے، ویسٹ میں ہے لیکن بہت کم ہے، کہ میاں بیوی میں جب سپلٹ ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. اگر بیوی یہ کام کرے تو سمجھو گھٹیا پس منظر ہے اس کی تربیت میں نقص ہے. اگر شوہر یہ کام کرے، بھئی تم نے 5 10 15 20 سال اکٹھے گزارے، 2 3 بچے پیدا کیے، آج دنیا کا ہر ایپ تم ایک دوسرے میں ڈال رہے ہو، غلط. سو اس کو جسے کہتے ہیں نا، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. تو میں نہیں اس پی ٹی آئی کی اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ میں نہیں ایگری کرتا. قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کی کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو ان کو بہت پسند. میں ذاتی طور پہ تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا. باجوہ صاحب بہت پسند کرتے تھے، اور یہ نہیں ہے کہ عمران کو ڈیفینیٹلی بہت ایڈمائر کرتے تھے، چونکہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی 3 4 کمزوریاں، ان کا ملک ایز اے سولجر، ان کی کمزوری ان کی فیملی، ان کی کمزوری کرکٹ اور پرانے گیت. اور کرکٹ میں ظاہر ہے جو بندہ کرکٹ کو پسند کرتا ہوگا، اتنا ایڈمائر کرتا ہوگا، وہ ظاہر ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران کو کتنا وہ پسند کرتا ہے. اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے؟ اٹس اے ویری سمپل کوشچن. نہ ویورز آپ میں سے کوئی اس کا ذمہ دار ہے، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ جو خاور کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، نہیں یہ ذمہ دار ہے. اس ملک کے عوام کو کوئی لینا دینا نہیں رہا. یہ ملک 2 پارٹیز کے پریکٹیکلی شکنجے میں رہا ہے. اگر یہاں مارشل لا لگا ہے تو وہ بھی ان کی حماقتوں کی وجہ سے لگا. اس ملک کے ساتھ کھلواڑ، یہ کیسی بات ہے کہ کرنے والے خود ڈالرز اور پاؤنڈز میں کھرپتی ہو گئے، عوام رول گئے. تو یہ جو ہے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان. یار کیا نقصان پہنچنا، اب کیا پہنچنا نقصان؟ چگا سڑیا پہ ہے، جڑے بچ گئے سی اور اڑے پے سیلاب ہے، اسی ہے ناقابل تلافی نقصان. کون سا نقصان؟ پہلے جو نقصان ہو چکا ہے یہ کون ذمہ دار ہے اس کا، بتائیں. اچھا، اب ایک لفظ سازش. مجھے اس لفظ سے نفرت ہے، مجھے اس لفظ سے کراہت آتی ہے، مجھے اس لفظ سے گھن آتی ہے. ہمیں اتنا غلط، اتنا بکواس اور بیہودہ پڑھایا جاتا ہے. گورے نے سازش کی، اوے شرم کرو. انگلینڈ سے ہزاروں گنا بڑا بر صغیر. سازش کی، تم نے بھنگ پی ہوئی تھی، چنڈو خانے میں بیٹھے تھے، وہ ہزاروں میل سے آئے بری جہازوں میں بیٹھ کے تمہیں کھڑکا گئے، اور 75 سال اس نام نہاد آزادی کو ہو گئے. نہ ہندوستان کے نہ پاکستان کے حکمرانوں نے اپنے ہم وطنوں کو کچھ نہیں دیا، اریگیشن سسٹم سے لے کے ریلوے تک. آپ کے جو 4 ایئرپورٹس ہیں ان کے دیے ہوئے ہیں، آپ کا جوڈیشل سسٹم ان کا دیا ہوا، آپ کا تو آگا پیچھا ہی کوئی نہیں تھا. یہ جتنی ماڈرن ایگریکلچر یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹیز، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کرو.
لاہور اندرون شہر تک کے بعد کہانی تقریباً ختم تھی. اس کے بعد تھوڑی سی ایکسپینشن ہوئی، یہ جو محلے باقی کیا تھا، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. اریگیشن سسٹم، سڑکوں کا انہوں نے صحیح معنوں میں جو جال بچھایا، اور 1001 کام. اریگیشن سسٹم لائل پور سے لے کے مری سے لے کے ایبٹ آباد سے انہوں نے کئی شہر آباد کیے. اور ہم جیسے بے شرموں نے لائل پور کو خوش آمد کے چکر میں فیصل آباد، اچھا خاصا سندھ کا شہر، اس کو 100 دفعہ رکھو لیکن نئے بناؤ. تم تو کرتے ہو کلرکوں والے کام، چوروں والے کام، شارٹ کٹ. یہاں کوئی کنسرنڈ اتھارٹی بیٹھی ہوگی، آج سے اس کا نام تبدیل ہو گیا، یہ ٹوٹل کارنامہ ہے. لارنس گارڈن کو اس کا بھی نام بدل دیا. کوئی شرم حیا ہے نہیں. 75 سال میں اس ملک کو کہاں لے گئے. جب یہ بنا تو اس ایک پیسہ نہیں اس نے پاکستان نے کسی کا دینا. لوٹ مار بہت ہوئی تھی، ہندو سکھ بھی مارے گئے، مسلمان بے شمار شہید ہوئے، جائیدادیں لوگ اجڑ گئے، وہ تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. وجہ یہ تم لوگوں کا کرتوت ہے. گوروں نے تو اردو زبان کی خدمت بہت کی. پورٹ ولیم کالج، طبیہ کالج، مقامی طب، تمہارے پاس کوئی کالج نہیں تھا. شرم نہیں آتی، ہر بات میں سازش. اچھا پھر جو اٹھتا ہے عالم اسلام کے خلاف سازش. بات سنو، تم اور کو بڑا سائنٹسٹ پیدا کرو، کیسے روک سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تم برج العرب بن رہا ہے، فلانا بن رہا ہے، ٹمکانا بن رہا ہے. ادھر ہے ایک جسے کہتے ہیں ہاؤسز آف کارڈز، تاش کے پتوں کے محل بنتے ہیں. نہ کوئی سائنس میں ترقی، نہ ٹیکنالوجی میں، نہ کوئی علم، نہ کوئی عقل، نہ کچھ. دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی ساری. شرم ہی نہیں آتی اخباروں میں فلانا وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آ گیا. وہ تمہارے تو قائدین وہاں کے ہیں، قائد اعظم وہاں پڑھے، علامہ اقبال وہاں پڑھے، نہرو ان کی طرف سے، گاندھی صاحب، یہ سارے لوگ ان کے پڑھے ہوئے ہیں. سری کانت پہلا جو ہائی کمشنر ہے وہ آکسفورڈ وغیرہ کا پڑھا ہوا. تمہارے اپنے پلے کیا ہے؟ وہ امتحانی مراکز جن کو نیلام کرتے ہو. تمہارا ایک پتہ نہیں گورنر تھا، سی ایم تھا، کیا تھا وہ، اس کا جملہ یاد نہیں؟ ڈگری ہوتی ہے، جعلی اور اصلی ہو کی فرق پہنتا ہے. یہ اوقات ہے. اچھا اس لیے کو عقل کو ہاتھ مارو. گورے نے کبھی نہیں کہا کہ جب مسلمان دنیا پہ چڑھائی کر رہے تھے، زور میں تھے، انہوں نے کوئی سازش کی تھی. کوئی سازش نہیں، وہ نہیں کرتے اس طرح کے. چند دن پہلے چائنا کے قونصل جنرل نے پاکستان میں یہ کہا کہ بھائی ہمارا موازنہ امریکہ سے نہیں بنتا، وہ سپر پاور ہے، ہم وہیں پڑھ کے. خوش قسمت میں وہ امریکہ سپر پاور نہیں، چائنا سپر پاور بن جائے گا. اچھا جی وہ تو بن جائے گا، تو اتنے ہی ہے نا، سارا پنڈ مر جائے، تو چودھری نہیں بننا. یہ سازش. کیا سازش؟ یہ 22 کروڑ سارے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بیوقوف ہیں. ان کو نہیں نظر آ رہا پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر پہلی دفعہ قوم یکسو ہوئی یا کہیں ہوئی ہے تو جس بندے پہ ہوئی، اس کے بارے میں بات کرتے وقت تھوڑا سا کہہ لو یہ نامناسب ہے، یہ ہے، وہ ہے، اپنی اسٹریٹجی ہے. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. چند مہینے پہلے کی بات ہے. جو زبان ہمارے پرائم منسٹر کے، یہ تو اس معاملے میں ڈیفینیٹلی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بیلنسڈ آدمی ہے، متوازن آدمی ہے، ایک میچور اس معاملے میں. ان کا بڑا بھائی کیا زبان استعمال کر رہا تھا، بھتیجی ان کی کون سی زبان استعمال کر رہی تھی، تو وہ ناقابل تلافی نقصان نہیں ہے. یہ ٹرینڈ تو شروع کیا ہی یہ والا جو راؤنڈ ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہ والا جو راؤنڈ ہے اس کا تو موجود ہی نواز شریف ہے. لمبی لمبی زبانیں نکالنے لگے لوگ. تو اس لیے نہ اس حد تک نہ جایا کریں. کیا ضرورت ہے سازش فلانا ہے ٹمکانا؟ کوئی سازش نہیں.